الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ سوال: مردوں کی طرح عورتیں بھی سفید کپڑے پہن سکتی ہیں یا کہ نہیں؟ پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ سوال: لنڈے کے کپڑے استعمال کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ ان کو دھو کے، اور اگر وہ شرعی فیشن کے مطابق نہیں، یعنی کوئی ان میں ایسا فیشن ہے جو جائز نہیں مرد و عورتوں کے لیے، تو اس کو ٹھیک کر کے دھو کے پہن لینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ استاد جی، ناخن بڑے بڑے رکھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ سخت مکروہ ہے۔ ہفتے کے بعد جو ناخن کاٹتا ہے تو بہت اچھے، 15 دن کے بعد، 40 دن کے بعد تو جو زیادہ رکھے سخت مکروہ ہے، گناہگار ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، نحوست ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے حبیب الرحمان کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ جو رواج بن چکا ہے جی کان صاف کرنا ہے فلاں، یہ سب شیطانی وساوس ہیں۔ بیوٹی پارلر کا جو کاروبار ہے یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ بھائی یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، مثلا بال عورت کے لیے کاٹنا یہ صحیح نہیں ہے، پھر ایسا میک اپ کر کے کہ اس میں باہر کھلے پھرنا، بیوٹی پارلر کا بیچ میں قصور ہوگا، بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ ہاں اگر پردے کے اندر ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شرعی طور پہ ناجائز ہے، اور مقصد ایک جائز حد تک میک اپ ہو، تو وہ صحیح ہے۔ جو کچھ ہے ہزاروں روپے لگا کے، اس سے زیادہ لگا کے، یہ ناجائز ہے، ایسے کاروبار نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ ایسے ہو جس میں کوئی بے حیائی بے شرمی نہ ہو، عورتیں مردوں کی طرح بال نہ کٹائیں وغیرہ، پھر وہ چیز، اور اس میں مردوں کا دخل بھی نہ ہو، کیونکہ مرد وہاں کام کرتا ہو، نوجوان لڑکے کام کرتے ہوں، یہ نہیں۔ سر پہ بالوں کی 2 چوٹیاں بنانا یہ ناجائز ہے، غیر مسلموں کی عادت ہے۔ اس طرح عورت کا بال کٹانا، جس طرح پہلے میں نے بیان کر دیا، یہ حرام ہے، چاہے خامد مجبور بھی کرے تو بال نہیں کٹانے۔ اسی طرح عورت کا باریک دوپٹہ لینا جس سے سر کے بال نظر آتے ہوں، نماز جائز ہے یا کہ نہیں؟ نماز نہیں ہوگی، ایسا دوپٹہ کر کے نماز نہیں ہوگی۔ مرد عورت ٹیڑھی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ جب عورت ہو یا مرد، یہ ٹیڑھی جو مانگ نکلاتے ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، اور اگر چھوٹے بچوں کی کوئی کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا سب کے لیے ایک حکم ہے۔ چھوٹے بچوں کی جو کرے گا، ماں یا باپ یا کوئی بہن، ان پہ گناہ آئے گا، اور عام جو بھی کرے گا مرد و عورت، تو یہ گمراہ قوموں کی تقلید ہے، یہ حرام ہے، ایسے نہیں کرنا، شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ ٹیڑھی مانگ نہیں نکالنی، چیر نہیں نکلانا۔ عطر اور سرما لگانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سرما تو یہ ہے کہ پہلے دائیں آنکھ میں، پھر بائی میں، پھر دائیں میں، پھر بائی میں 3 سلائیاں ڈالنی رات کے وقت، اور اس سنت پہ بہت کم لوگوں کا عمل ہے، خدا را اس پہ عمل کیا کرو، اس میں بڑی برکات ہے۔ اور عطر کے حوالے سے دائیں طرف سے شروع کرو، ادھر سے کرو، ادھر سے کرو، دائیں طرف سے عطر لگاؤ، یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کالر والی قمیض اور گلے میں ٹائی ڈالنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ ہم نے بھائی مسئلہ بتانا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، یقین کرنا ایک دور ہوتا تھا اپنی مخالفت کہیں سے سنتے تھے، آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ اب دین کی وجہ سے جو مخالفت ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ کوئی مخالفت کرے، اس میں بھائی کوئی راضی ہو ناراض ہو۔ کالر والی قمیض یہ سنت کے خلاف ہے، نہیں ہونی چاہیے۔
اسی طرح گلے میں ٹائی، یہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس میں صلیب کی طرف، عیسائیوں کی طرف رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے، ان کا یہ لباس ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے طلاق کا بڑا تفصیلی، چونکہ ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سب سے پہلے میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ مسجد کا کام ہو رہا ہے، شروع ہونے لگا ہے ٹائلوں والا، فنڈ ہمارے پاس اتنا ہے نہیں، جمعے میں ذرا زیادہ توجہ کیا کریں اور بھی ساتھیوں کو تیار کریں۔ رمضان میں نے ایک ساتھی کے بارے میں کہا تھا اگر اس نے نہ دیا تو میں اپنی طرف سے دے دوں گا، میں ابھی ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اپنی طرف سے پیسے دے دوں، اللہ اس سے خوش رکھے، انہوں نے ₹1,00,000 دے دیا، میں نے آئی سب کے حوالے کر دیا۔ بھائی جتنے جمعۃ الوداع کے پیسے رہتے ہیں وہ بھی، اور بھی کوشش کرو، کسی کا ذاتی مفاد نہیں، ہم مسجد کو جس طرح بنانا چاہتے ہیں دعا کرو اس طرح بن جائے، سب کہو آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، تو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ابھی بھی 10 منٹ پہلے مجھے اپنا روحانی بیٹا تنویر یاد آ رہا تھا، تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ہم زندگی میں دعا کرتے رہیں گے آہستہ، بلند آواز سے، چھپ کے، لوگوں کے سامنے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ آخر انسان تھا، برزخ میں کسی پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے وہ قبر میں چلا گیا، اللہ تیرے جتنے فیصلے ہیں ہم سب فیصلوں پہ خوش ہیں، لیکن اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اعذ من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اللہ جتنے آج تک قدیم جدید نیک گناہگار، اپنے بیگانے، شہری دیہاتی، سندھی ہندی، کوئی بھی جو فوت ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو جانتا ہے، تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، ہم سب کا بھی خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ میرے کئی بزرگ بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں، بچے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ تو جانتا ہے اس مجمع میں ایک ایسا انسان بھی ہے، میرے گمان کے مطابق اس کے عمل کے ساتھ کسی کا عمل نہیں ملتا، جتنا تو اس پہ راضی ہے اتنا کسی پہ نہیں۔ اے اللہ میں ممبر پہ بیٹھ کے وثوق سے یہ بات تیری رحمت پہ امید رکھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ سب سے پہلے میں، پھر یہ مجمع، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، نالائق ہیں، اللہ محنتی نہیں ہے آخرت کے معاملے میں، اللہ ہم پہ فضل فرما، اس آدمی کی طرح بنا دے جس طرح کہ ہم اسے سمجھتے، ہم سب کو اس طرح بنا دے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بسم اللہ الخالق الاکبر حرزا مما خاف دائما، لا قدرت للمخلوق مع الخالق، کافا یا صاد خامی من سین کاف، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وقد خاب من حمل ظلما، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔